لگامے اور رسے اور سنگل ڈالے جائیں گے. جہنم کو ایک ایک رسے کے ساتھ 70,000 فرشتے لگے ہوں گے اور اس کو کھینچ کے محشر کے میدان میں لائیں گے. اب ذرا آپ غور کیجیے, اب جہنم جو اربوں میل دور ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہاں اس کی بھاپ نکلے تو یہاں ہم تڑپتے ہیں, گرمی ہوتی ہے. جب جہنم بھی محشر کے میدان میں ہمارے سامنے لا کے کھڑی کی جائے گی, اس وقت اس کے شعلے, اس کے دیکھ کے انگارے اور اس کی آگ اور اس کا دھواں کیا منظر وفا کرے گا. وہاں پر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, نہ کوئی لباس ہوگا, نہ کوئی سایہ ہوگا, نہ چھت, نہ کوئی حجر, نہ کوئی شجر, نہ کوئی دیوار, نہ کوئی خیمہ, کوئی سایہ نہیں. ننگے بدن, ننگے جسم, ننگے پاؤں, ننگے سر, سورج کی حرارت میں جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے. وہاں پر منظر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے تو ایک دن پیاس سے تڑپ رہا ہے, ایک دن بھوکا پیاسا ہے, بھوک سے تڑپ رہا ہے. قاری صاحب بیچارے اعلان کرتے ہیں بس 10-15 منٹ سے زیادہ آپ کو درس نہیں دیا جائے گا, آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, آپ نے کھانا کھانا ہے. ایک دن کانا مقدارہ 50,000 سنہ, یاد کر جب 50,000 سال کا دن ہوگا, نہ کھانے کو ہوگا, نہ پینے کو ہوگا, سورج ایک میل کے فاصلے پہ آ جائے گا, جہنم کھینچ کے تیرے سامنے لا کے کھڑی کر دی جائے گی. اللہ کا روح دبدبہ جلال الگ ہوگا, اس وقت تیرے اوپر کیا بیتے گی, اس وقت تیرا کیا حال ہوگا, اس وقت کیا منظر ہوگا. اس وقت سوچ تو اپنے رب کا سامنا کیسے کر پائے گا. اور اللہ کی قسم جس کو یہ سوچ آ گئی, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا, آرزوؤں سے بچا لیا, گناہوں سے بچا لیا, اللہ کی نافرمانیوں سے, بغاوتوں سے بچا لیا, عبادت کے اندر زندگی گزاری, اللہ کے سامنے جھکا رہا, اللہ کی اطاعت کرتا رہا, رسول اللہ کی اطاعت کرتا رہا, توحید کی استقامت اختیار کیے رکھا, شرک سے بچتا رہا, اور زنا, بدکاری, شراب نوشی, جوا, رشوت, سود, کرپشن, ہر قسم کے گند سے محفوظ رہا, آنکھ کے اندر حیا ہوئی, اور پھر یہ سارے کام فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور ایک جنت نہیں, سورۃ الرحمن میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے گا, اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا, 2 ہی جنت. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. صحیح بخاری کے اندر حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 وہ لوگ ہیں, سبعۃ یظلهم اللہ فی یوم فی ظلہ لا ظل الا ظلہ, جن کو قیامت کا دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا کریں, قبولیت کا وقت ہے, یا اللہ ہم سب کو عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اور رجل ذکر اللہ خالیا, ایک وہ شخص جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے مسجد کے کسی کونے خدرے کے اندر, گھر کے کسی کمرے کے اندر, کوئی دیکھنے والا نہیں, کل ہی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, کبھی قیام میں کھڑا اللہ اللہ کر رہا ہے, کبھی رکوع میں اللہ کو یاد کر رہا ہے, کبھی سجدے میں, کبھی بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ کو یاد کرتے ہوئے قیامت کا دن یاد آیا, اللہ کا روح یاد آیا, دبدبہ یاد آیا, جلال یاد آیا, اور وہ منظر یاد آیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا, میں گناہگار, میں خطا کار, میں سیاہکار اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا, کیا منظر ہوگا, میں کس انداز سے اپنے رب کا سامنا کر پاؤں گا. میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے بھی قابل نہیں ہوں, اتنا کمزور, اتنا ادنا ہوں. کل قیامت میں اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا, اس وقت میری حالت اور کیفیت کیا ہوگی. اپنے گناہ یاد آتے ہیں, اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں, نافرمانیاں یاد آتی ہیں. ففاضت عیناہ, اللہ سے ڈر کے رونا شروع کر دیتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے, اس کی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کہتا ہے سب کو دھوپ پہ کھڑا کر سکتا ہوں, تو میرے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے, میں تجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کروں. نبی علیہ السلام